یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ NA-171 کا جو نتیجہ ہے اس میں اگر آپ تھوڑے سے اعداد و شمار کو دیکھیں، جائزہ لیں، تو فروری کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے وہاں پہ ووٹ لیے تھے تقریباً 49,000۔ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں انہوں نے ووٹ لیے ہیں، مخدوم طاہر صاحب نے 1,16,000 سے بھی زیادہ ووٹ لیے، اور اس وقت جیتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار، انہوں نے ووٹ لیے تھے 1,00,000 تقریباً 3,000 کے قریب۔ لیکن اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ یہ سیٹ خالی ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے ممتاز مصطفیٰ صاحب، وہ ہارٹ اٹیک سے ان کی وفات ہو گئی تھی، اور اس دفعہ ان کے بیٹے الیکشن لڑ رہے تھے۔ یقیناً تھوڑی سی ہمدردیاں بھی ہوں گی، لوگوں کی سمپتی ووٹ بھی ملا ہوگا، پر ہوا یہ کہ ان کا ووٹ آدھا ہو گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں مخدوم طاہر صاحب، ان کا ووٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ نتیجہ ہے۔ میرے خیال میں بڑے عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے مقابلے کا ایک لیڈر مل گیا ہے دوستوں کو، سیاسی دوستوں کو، پیپلز پارٹی والوں کو، ان کے اتحادیوں کو، مخدوم طاہر کی شکل میں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑے کم عرصے میں اپنا ووٹ بینک ڈبل کر لیا ہے، لیکن یہاں پہ تو مخدوم طاہر صاحب نے اپنا ووٹ بینک ڈبل سے بھی زیادہ کر لیا ہے، اور دوسری جانب تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک تھا وہ آدھا ہو گیا۔ تو بڑا انٹرسٹنگ حلقہ ہے جی، عمران خان صاحب کے ٹکر کا ایک لیڈر مل گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور حکومت والوں کو۔ جی یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی خواہش ہے کہ وہ افغانستان سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے۔ علی امین صاحب نے جس طرح کی سپیچ کی اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ انتہائی ذمہ دار قسم کے تحقیقاتی صحافی یہاں پہ خبریں دیتے رہے کہ علی امین صاحب جو ہیں وہ معافیاں مانگ کے گئے ہیں، معافی تلافی ہوئی ہے، معاملات اب سیٹل ہو گئے ہیں، لیکن علی امین صاحب نے وہاں پہ جا کے تو پہلے سے بھی زیادہ سخت باتیں کر دیں، تو پھر وہ جو معافی تلافی والی باتیں تھیں وہ میرے خیال میں وہ ایڈ اپ نہیں ہوتی کہ پہلے اگر معافی تلافی ہوئی ہو، معاملات حل ہو گئے ہوں، تو علی امین جا کے دوبارہ کیوں اس طرح کی سخت باتیں کریں۔ اب جو انہوں نے سپیچ کی، اور اس سپیچ کے اندر انہوں نے کہا کہ میں کوئی جائی مظاہرہ ہوں آپ کا، یا تمہاری مرضی سے بات کروں گا، میں آزاد شہری ہوں، بہت ساری انہوں نے باتیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم افغانستان سے ڈائریکٹ بات کریں گے۔ اب علی امین صاحب کے لہجے میں تلخی، ان کا افغانستان سے ڈائریکٹ بات کرنے کا معاملہ، یا اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پولیس کے معاملات بھی چل رہے ہیں، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سمپٹمز ہیں، یہ بیماری نہیں ہے۔ بیماری وہ ہے جو آئین اور قانون کو لائق ہوئی ہوئی ہے، جو گزشتہ 2 برسوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو حکومتی دوست کہتے ہیں بھائی نہیں مانیں گے، کروا لیں آپ ٹائم پہ الیکشن، ہم تو نہیں کروائیں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا نتیجہ آج ہمیں اس شکل میں نظر آ رہا ہے۔ یہ سمپٹمز ہیں، جب تک آپ بیماری کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس طرح کے سمپٹمز دن بہ دن جو ہے ان میں شدت آتی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر جو تقاریر ہوئیں بڑی انفارچونیٹ تھیں، نہیں ہونی چاہیے تھیں، اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، سیاسی ماحول کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن اگین وہ سمپٹم ہے، وہ علامات ہیں، بیماری نہیں ہے۔ بیماری وہی ہے جو آئین اور قانون کے ساتھ اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ جب تک آئین اور قانون کے تحت ہر کوئی اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، یہ صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کی خارجہ پالیسی بنائے، اور یہ وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ صوبائی حکومت کے معاملات میں مداخلت کرے، یا وہ اس قسم کا رویہ رکھے، ایک صوبے کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کرے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، ہر کسی کو اپنے آئینی کردار کے اندر محدود ہونا پڑے گا۔ جب تک وہ نہیں ہوگا، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ دیکھیں یہ جو آپ نے کوشچن کیا کہ پارلیمنٹ میں گرفتاریاں ہوئیں اور اس کے اوپر جو حکومت کا موقف ہے، بڑا مذائقہ خیز قسم کا موقف ہے۔ حکومت ایسے ایکٹ کر رہی ہے کہ جیسے یوگوسلاویا سے آ کے کسی نے لوگوں کو گرفتار کیا۔ بھائی آپ کی اپنی پولیس اندر گھسی، آپ کی اپنی پولیس نے گرفتار کیا، آپ کی اپنی پولیس نے انتہائی بھونڈا قسم کا مقدمہ بنایا، جس کا مذاق جو ہے آج عدالت میں بھی اڑا، جس کے حوالے سے معزز چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے پچھلے کوشچن میں۔ ایسے ماحول کے اندر حکومت کسی اور کو کیسے بلیم کر سکتی ہے؟ اب ہمارے وزیر دفاع نے کہا کہ ریاست نے احتجاج کیا ہے۔ گزشتہ رات کو جو ہوا، یعنی جب وہ گرفتاریاں ہوئیں اس سے اگلے دن صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات کو جو ہوا وہ ریاست کا احتجاج تھا۔ ریاست کبھی احتجاج کرتی ہے؟ ریاست تو احتجاج کرنے والوں کو مداوا کرتی ہے۔ ریاست تو اگر کوئی احتجاج کرتے ہوئے آئین اور قانون کو توڑے، اس کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے، رد عمل نہیں دیتی۔ لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے ملک کے اندر آئین اور قانون کے حوالے سے کہ ایزیلی وزراء بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو رد عمل ہے،
और भाई आइन और कानून में रद्द अमल कहाँ पे लिखा हुआ है? आइन और कानून में तो आप आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। अगर किसी शख्स ने कानून तोड़ा है आप जरूर कार्रवाई करें। कोई भी शख्स मावराए आइन हरकत करेगा तो वो आइन से कानून से बड़ा तो नहीं है, आप जरूर कार्रवाई करें। लेकिन जब हुकूमती सतह पे एक वजीर दिफा इस किस्म की बात करे कि ये रद्द अमल है, ये रियासत का एहतजाज है, तो ये इंतहाई परेशान कुन है। और दूसरी बात यह है कि ये बड़ी आसानी से सारा मलबा जो है दूसरी तरफ डाल देते हैं। अब ये कार्रवाई की हुकूमत ने, पुलिस है हुकूमत के अंडर, वजीर दाखिला के अंडर, वजीर दाखिला है काबीना के अंदर, और वो है वजीर आजम साहब के अंडर। लेकिन ये तासुर ये दे रहे हैं कि जैसे ये किसी और तरफ से रद्द अमल आया, तो सारा मलबा ये किसी और तरफ डाल रहे हैं, बहस को ये किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आपने कार्रवाई की है तो फिर आप कहें हाँ जी हमने की है, हम इसकी ओनरशिप लेते हैं। आप ओनरशिप भी नहीं लेते और दूसरी तरफ से जो है इस तरह की बातें भी करते हैं। जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है बिलावल साहब के हवाले से जो उन्होंने स्पीच की। अब आपने देखा होगा कि बिलावल साहब ने कितनी खूबसूरत जमहूरी बातें की। वो बातें जब मैं भी सुन रहा था मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मैं छोटा सा आपको एक वाकया सुना देता हूँ। एक दरबार में एक जो है वो था बंदा जो बादशाह सलामत को कहानियां सुनाता था, और बड़ी खूबसूरत कहानियां सुनाता था। वो जब भी कोई कहानी सुनाता था तो बादशाह सलामत कहते थे कि भाई इनको इतने एकड़ जमीन दे दें, इतने इनको हीरे दे दें, इतनी अशरफियां दे दें, ये दे दें, वो दे दें। तो वो सिलसिला चलता रहा। 6 महीने गुजर गए। तो वो 6 महीने के बाद वो बंदा गया वजीर खजाना के पास कि हर दफा बादशाह सलामत जो है मुझे इनामात देते हैं, पर आज तक ने वो इनामात आपने मुझे नहीं दिए। तो वो मामला बादशाह तक पहुंच गया। तो उसने बादशाह को भी कहा बादशाह सलामत ये वजीर के पास भी मैं गया था, ये मेरे इनामात मुझे नहीं देता। आप हमेशा हर हफ्ते मुझे इनामात देते हैं, पर अभी तक मुझे एक भी इनाम नहीं मिला। बादशाह सलामत ने कहा भाई बात ऐसी है कि आप जो बातें करते हैं वो मेरे कानों को बड़ी अच्छी लगती हैं, और मैंने जो बातें की, जो इनाम दिए, वो आपके कानों को बड़े अच्छे लगे, तो लिहाजा आपने मेरे कान खुश किए, मैं आपके कान खुश कर रहा हूं। तो बिलावल साहब भी वहां पे खड़े होके इस वक्त सिर्फ कौम के कान ही खुश करते हैं जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। अगर उनको जमहूरियत का इतना जिसे दर्द है, या फिर वो समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो इस तरीके से चलनी चाहिए, तो वो अपने वालिद साहब से पूछ लेते कि भाई आपने वो जो कानून उस जिसके ऊपर असेंट दी है, उस कानून के तहत ये गिरफ्तारियां हुई हैं, उस कानून के तहत इंतहाई भोंडी किस्म की FIRs दर्ज हुई हैं, और जिसके ऊपर ये सारी कार्रवाई चल रही है। और एक तरफ जरदारी साहब के फर्जंद जो हैं वो पार्लियामेंट में खड़े होकर इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जमहूरियत की बातें करते हैं। तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरी जानिब जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो भी जरदारी साहब के मुंह भोले बेटे जो हैं मोहसिन नकवी साहब उनके अंडर है, वो उनके मातहत है। वो जो सारी कार्रवाई कर रही है वो ये कह रहे हैं कि हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो रूल्स के मुताबिक है। तो बिलावल ऐसे अवाम के शऊर की तौहीन नहीं कर सकते। इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है बिलावल उसका हिस्सा है, जरदारी उसका हिस्सा है। इस मुल्क में अगर कोई कानून साजी हो रही है, कोई गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये लोग हुकूमत का हिस्सा है। ये हुक्मरान अशराफिया है जो इस वक्त पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रही है। तो ऐसे आप बातें करके ऐसा तासुर दे के जैसे जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये टिकटॉक का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, और इसमें मौरिख जो है वो बैठ के तारीख नहीं लिखेगा कि जनाब आप बताएं क्या तारीख है। यहां पे रोज की बुनियाद के ऊपर टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर तारीख लिखी जा रही है, और इंतहाई ब्रूटल और ऑनेस्ट किस्म की तारीख लिखी जा रही है, और जिसका जो किरदार है वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या मौलाना हुकूमत का साथ देंगे। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि मौलाना ने एक तकरीर की कौमी असम्बली में, एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि किसी भी महकमे में हो काबिल कबूल नहीं है। उसके साथ साथ एक हमें एक तहरीर भी नजर आई, सोशल मीडिया पे भी वो गर्दिश कर रही थी कि JUIF के सेनेटर्स को कहा गया है कि आपने किसी तरमीम के लिए वोट नहीं देना, जमात फैसला करेगी। तो क्या मौलाना ने हतमी फैसला कर लिया है कि वो हुकूमत की किसी तरमीम को एक तरह से वोट नहीं देंगे या उसका साथ नहीं देंगे? मुझे ये नहीं लगता, इसलिए कि मौलाना की उसी तकरीर के अंदर मौलाना ने जिक्र किया कि हाँ सीनियरिटी के प्रिंसिपल को देखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि जो सबसे सीनियर हो वही सबसे जो है कॉम्पिटेंट भी हो। तो अब अगर अदलिया के मामलात को इस तरह आप देखेंगे तो जिस तरह हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नीचे से एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस लगाया गया, अगर हुकूमत कोई ऐसी तरमीम लेके आती है जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पैनल सामने आए और उस पैनल में से एक मोजिज जज साहब को चीफ जस्टिस लगा दिया जाए, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो सकता है वो उनको बना दिया जाए, लेकिन ऐन मुमकिन है कि उनको ना बनाया जाए।
تو یہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کے حوالے سے جو مولانا نے بات کی وہ بڑی معنی خیز بات ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مولانا اس پہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. حکومت تو آپ کو پتا ہے وہ تنکا اکٹھا کر کے گھونسلہ بنا رہی ہے آئینی ترمیم کا. اب یہ جو رحیم یار خان میں انتہائی مقبول لیڈر سامنے آئے ہیں وہ ایک اور ووٹ مل گیا ہے حکومت کو. کہیں پہ کوئی ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ہم نے دیکھا, وہاں پہ کوئی مسائل حل ہوئے, ایک دو تنکے وہاں سے اکٹھے ہوئے. تو حکومت تو بڑی محنت کر رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کو اس محنت کا صلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا اور مولانا اس میں اپنا کتنا حصہ ڈالتے ہیں. جی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے وہ مقدمہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنا گیا. موزز چیف جسٹس صاحب نے ان کا جو ریمانڈ تھا 8 روزہ ریمانڈ اس کو کالعدم قرار دے دیا. لیکن وہاں پہ جو انہوں نے ریمارکس دیے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. علی امین صاحب کی ہم بات کر رہے تھے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں. اب جو وہ بیماری میں کہہ رہا تھا نا وہ بیماری آپ کو اس مقدمے میں بھی نظر آئے گی. اگر آپ دیکھیں تو آج موزز چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کوئی کامیڈی ہے جس قسم کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے. اور پھر وہاں پہ جو انہوں نے دیگر ریمارکس دیے کہ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کامیڈی فلم بنائی جا سکتی ہے, آئین اور قانون کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. شعیب شاہین صاحب سے پستول برآمد ہو گیا, کیا ہم شعیب شاہین کو نہیں جانتے. وہاں پہ جناب حکومتی وکیل نے کہا کہ جی شعیب شاہین سے آپ ڈنڈا برآمد ہم نے کر لیے اور اس کے اوپر باقاعدہ کہہ کے لگے. تو یہ وہ بیماری ہے جو آئین اور قانون کو اس وقت لاحق ہو چکی ہے. اب اس سارے معاملے کو آلدو کے موزز چیف جسٹس صاحب نے کالعدم قرار دے دیا, غالباً 2 رکنی بینچ تھا, انہوں نے ریمانڈ کو کالعدم قرار دے دیا, ان لوگوں کو جیل بھیج دیا. لیکن یہ جو ایف آئی آر تھی جو جلسے کے بعد ہوئی تھی جس کی وجہ سے گرفتاریاں ہوئیں یہ انتہائی مضحکہ خیز قسم کی ہے. انتہائی مضحکہ خیز کے ایون کہ آپ کے ملک کی ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ تم لوگ مذاق کر رہے ہو آئین اور قانون کے ساتھ. لیکن المیہ دیکھیں کہ اب اس ایف آئی آر کے اوپر معاملات آگے چلتے رہیں گے, اس کے اوپر جوڈیشل ریمانڈ بھی ہو گیا, اس کے اوپر ابھی ضمانتیں بھی ہوں گی, یہ مقدمہ چلتا رہے گا, ہماری ریاست کی ریسورسز جو ہیں وہ اس کے اوپر خرچ ہوتی رہیں گی. تو یہ وہ شکل ہے آئین اور قانون کی جو ہم بگاڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر آپ کو علی امین یا خالد خورشید یا جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں باتیں یا وہاں پہ پولیس کا احتجاج, وہ ساری علامات آپ کو نظر آتی ہیں. جب آپ آئین اور قانون کا ایسے مذاق اڑائیں گے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی.